ہم کسی مومن کو پریشان دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی پریشان ہے، اور کسی کافر کو خوشحال دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندر سے بھی خوشحال ہے۔ ایسے نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کسی نے فیصلہ آبادی چاٹ کھایا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں نے تو کھایا ہے۔ اس میں مثالیں بڑے تیز ہوتے ہیں، اور جب ایک چمچ آپ اندر ڈالو گے نا تو فوراً آنکھوں سے آنسو شروع ہو جائیں گے۔ آپ حاضر ہیں؟ حاضر ہیں نا؟ جب آپ آدمی ایک دو چمچ لے لیتا ہے تو آنکھوں سے مثالے کی تیزی کی وجہ سے ہوتا ٹیسٹی ہے، لیکن تیز اتنا ہوتا ہے کہ ایک دو چمچ لے لو تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ اب ایک آدمی نے وہ فیصلہ باری چاٹ لیا ہوا ہے اور ایک چمچ لیا، پھر اس کے بعد دوسرا آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، دیکھنے والا بیچارہ ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے دعا کرنے لگے، یا اللہ یہ بڑا پریشان ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ جی، دیکھنے والے کو تو پریشان لگ رہا ہے نا، اس لیے اس نے تو اس کے چہرے پہ آنسو دیکھے۔ تو آنسو ایک قسم کے نہیں ہوتے ہیں، آنسو کبھی غم کے ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے ہوتے ہیں، کبھی ٹیسٹ کے ہوتے ہیں۔ جی، خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ کئی حافظ قرآن کے راستے سے گزر رہا تھا، وہ پڑھ رہا تھا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ پتھر نے سنا، جی، اس کا کلیجہ پھٹ گیا، رو پڑا۔ چھوٹا سا پتھر تھا، اس میں چشمہ جاری ہوا، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بعض انسانوں کے دل ثم قست قلوبهم، ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہوتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں، ان کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو کہ اللہ والے کے راستے سے گزر ہوا، وہ حیران ہو کہ اتنا چھوٹا پتھر اور اتنا بڑا چشمہ، دعا کی یا اللہ یہ حالات مجھ پہ منکشف کر دے۔ جب حالات منکشف ہو گئے تو پتھر رو رہا تھا، کہا یہ میرے آنسو جاری ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنے گی، اس دن سے میں رو رہا ہوں کہ میں جہنم میں ڈالا جاؤں۔ اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہ نے اس کے دل پہ القاء کر دیا کہ میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اس کو کہا کہ آپ خوش رہو، اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ اللہ والا واپس وہیں سے گزرا تو وہ چشمہ جاری ہے۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے پوچھا کہ آپ کے تو اللہ نے مغفرت کا وعدہ کر لیا نا، آپ کو اللہ پاک جہنم میں نہیں ڈالیں گے؟ یاد رکھیں مکلف صرف انسان اور جنات ہے، پتھر نہیں ہے، لیکن اللہ کی مرضی جہنم اس سے گرم کرے تو پوچھ سکتا ہے۔ تو کہا اللہ نے وعدہ کیا ہے تجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو اب کیوں رو رہے ہو؟ تو پتھر کو اللہ نے زبان دیا، وہ کہنے لگا وہ اللہ والے سے ذالکا بکاء الحزن والسرور، وہ جو رونا تھا
وہ تو دکھ درد اور پریشانی کا رونا تھا. ہاذا بکا السرور، یہ تو خوشی کا رونا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی مومن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر یہ تصور قائم کرنا کہ یہ اندر بھی پریشان ہے، تو ایسا ہے جیسے فیصلہ آباد چاٹ کھانے والے کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور اگلا دعا کرنے اللہ دے دے داغم کو خوشحالی بدل. لیکن اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، وہ دعا کر رہے اس نے پھر چمچ اندر ڈالا. اگر اتنی تکلیف ہے تو پھر تیسری کیوں ڈال رہا ہے؟ ابھی اس نے آمین نہیں کیا ہے، اس نے ایک اور چمچ پائی. اگر اس کو تکلیف ہے تو کوئی زبردستی اس کے منہ کو پکڑ کے ڈال رہا ہے کیا؟ اس کو مزہ آ رہا ہے. تو مومن کو پریشان دیکھ کر ہم یہ تصور قائم نہ کریں. اگر وہ پریشان ہے واقعی پھر کام کو چھوڑتا کیوں نہیں ہے؟ وہ پریشان نہیں ہے، اس کو اس کام میں مزہ آ رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے دل کو مطمئن کر دیا ہے. کافر کو خوش دیکھ کر ہم یہ تصور کریں کہ یہ خوش ہے. ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ کریلے کی مٹھائی بنائی گئی ہو، کریلا تو کڑوا ہوتا ہے، اور کوئی آدمی وہ کھا رہا ہو، کلر اس کا وہی ہو لیکن بنائی اس سے مٹھائی ہو، دیکھنے والا کہے گا یار کڑوا ہے، وہ مزے لے لے کے کھا رہے ہو تو مٹھائی ہے. اور ایک آدمی کو کہا گیا ہو کہ کل تجھے پھانسی کے پندے پہ چڑھنا ہے، اسے باشانی کی مٹھائی ہاتھ میں کڑوائی ہو، وہ کھا رہا ہو، اندر سے مطمئن کون ہے؟ ظاہر تو یہ لگ رہا ہے نا، اسے خاک مزہ آئے گا. کافر کو پتا ہے کہ سانس نکلنے کی دیر ہے، پارسی کا پندہ ہے. ہم نے خود سنا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو موت کے ساتھ پانسی کا پندہ ہے اور تمہارے تو موت کے ساتھ آزادی ہے. لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. تشتہی اشتہا، یہاں پابندی ہے اشتہا پر، وہاں تشتہی. جی کیا چاہیے تمہیں؟ تو ہمارا تو روح کا نکلنا ہے، پابندیوں میں جکڑے جائیں گے، اور تمہارا روح کا نکلنا ہے، پابندیوں سے آزاد ہو جاؤ گے.